بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر گھر پر ایک جوان نوکر لے آیا جو دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ میں جیسے اسے دیکھتی تو دیکھتے ہی میرا دل اس پہ فدا ہو جاتا۔ اس کی جوانی میں میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پہلی ہی نظر میں میرا اس پر دل آ گیا تھا۔ وہ جب بھی نہانے کے لیے جاتا تو میں اسے چھپ چھپ کر دیکھا کرتی۔ اسے دیکھ کر میرا دل بے قابو ہو جاتا۔ میرے دل میں ہلچل ہونے لگتی۔ دل کرتا اسے سینے سے لگا کر ساری حدیں پار کر دوں۔ آخر میں کیا کرتی، وہ تھا ہی اتنا خوبصورت کہ میری نظر اس سے ہٹتی نہیں تھی۔ اوپر سے کم عمر بھی تھا۔ ایک رات میرا شوہر گھر پر نہیں تھا۔ میں موقع دیکھ کر نوکر کے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی نوکر کے بستر میں سونے لگی تو نوکر نے میری ایسی حالت کی کہ وہ نوجوان بہت ہی خوبصورت تھا جسے میرا شوہر کچھ دیر پہلے ہی گھر لے کر آیا تھا۔ جیسے ہی میرے شوہر نے دروازے کی بیل بجائی، میں نے دروازہ کھولا تو اپنے شوہر کے ساتھ اس نوجوان کو دیکھ کر میں اپنی آنکھیں جھپکنا ہی بھول گئی تھی۔ وہ نوجوان حسن کا شہزادہ تھا۔ حسن سے بھرپور، مضبوط جسم اور بڑی خاصیت کا مالک تھا۔ میں تو یہاں تک بھول گئی تھی کہ اس کے ساتھ میرا بیہودہ بدصورت شوہر بھی کھڑا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے بازو سے ہلایا تو میں چونک گئی۔ کہنے لگا، کیا ہوا؟ چلو پیچھے ہٹو، عمران کو اندر آنے دو۔ وہ نوجوان صرف 16 سال کا تھا۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ اندر آیا۔ میں حیران تھی کہ میرا شوہر اسے کیوں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ مجھے بغیر دوپٹے کے دیکھ کر بڑی تیز نظروں سے میرے شوہر نے مجھے دیکھا تھا۔ میں گھر پر اکیلی رہتی تھی اور میرے گھر پر میرے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اس لیے میں دوپٹہ نہیں اوڑھتی تھی۔ لیکن جب اس کی نظروں نے مجھے احساس دلایا کہ آج اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی ہے تو میں نے فوراً کرسی پر رکھا ہوا دوپٹہ خود پر ڈال لیا تھا۔ جب سے وہ آیا تھا نظریں جھکائے ہوئے کھڑا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا، یہ بے سہارا نوجوان ہے لیکن ہے بڑا شریف، اس لیے میں نے اسے گھر میں نوکری کے لیے رکھا ہے۔ یہ گھر کے چھوٹے موٹے کام تمہارے ساتھ کروا دیا کرے گا۔ حالات یہ بات سن کر مجھے برا لگنا چاہیے تھا کہ ایک نوجوان کو میرا شوہر گھر لے آیا تھا، وہ بھی گھر کے کام کاج کرانے کے لیے، لیکن مجھے برا نہیں لگا۔ اندر ہی اندر نہ جانے کیوں میں اپنے شوہر کے اس فیصلے پر بڑی خوش تھی۔ میں نے کہا، یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، کیونکہ مجھے گھر کے کام کرنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی، اور پھر جب بازار سے سامان لانا ہوتا تھا تو میں تو تھک جاتی تھی۔ وہ کہنے لگے، اسی لیے ہی تو رکھا ہے تاکہ تمہیں بازار نہ جانا پڑے، تم باہر کے سارے کام اس سے کروا سکتی ہو، اور گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی۔ ہمارا گھر اتنا بڑا تو نہیں تھا کہ نوکروں کے لیے کوئی کوارٹر ہوتا، اس لیے میرے شوہر نے گھر کا سٹور روم اس لڑکے کے لیے خالی کروا دیا۔ میرے شوہر نے وہاں پر ایک چارپائی رکھی اور ایک پنکھا بھی لگا دیا۔ پھر میرے شوہر نے ایک پلیٹ میں کھانا ڈالا، وہ بھی اس سٹور روم میں دے دیا۔ میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا کہ جب کوئی کام نہ ہو تو اسے گھر میں گھومنے پھرنے مت دینا، اسے کہنا کہ سٹور روم میں ہی رہا کرے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ نہ جانے کیوں میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت نے جنم لیا۔ مجھے پوری رات سکون سے نیند نہیں آئی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو اس نوجوان کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آنے لگتا۔ نہ جانے کیوں لیکن میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ جلدی سے صبح ہو جائے اور میرا شوہر اپنے کام پر چلا جائے، میں اس نوکر کو جی بھر کے دیکھوں جس کی ایک جھلک نے مجھے دیوانہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اتنا نور تو میں نے آج تک کسی لڑکے کے چہرے پر نہیں دیکھا تھا جتنا اس نوجوان کے چہرے پر تھا۔ بس مجھے حیرت یہ تھی کہ کیسا عجیب شخص تھا، میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اگلے دن صبح میں جلدی اٹھ گئی تھی۔ میں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی کہ جب میرے شوہر نے سٹور روم کے دروازے پر دستک دی۔ وہ نوجوان باہر آ گیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ گھر کا سامان لے آؤ اور اپنے مالک کے ساتھ ضروری کام کروا لو، پھر میں تمہیں دکان پر لے جاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ میں تو آگ بے گولہ ہو گئی۔
میرا شوہر اسے دکان پر کیوں لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے برتن رکھا اور گیس بند کر کے باہر آ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ تو اپنے گھر کے کام کاج کے لیے رکھا ہے نا۔ میری بات سن کر میرا شوہر پہلے تو مجھے گھور کر دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا کہ پورا دن یہاں پر یہ کیا کرے گا؟ ابھی 1 گھنٹہ ہے، تم نے جو کام کرانا ہے وہ تم کروا لو۔ میں اسے اپنے ساتھ دکان پر لے جاؤں گا اور پھر رات کو یہ میرے ساتھ آیا کرے گا، اور رات کو بھی تمہارے ساتھ جو کام ہوگا وہ کروا دیا کرے گا۔ یہ سن کر میں اداس ہو گئی تھی، میرے تو سارے ارمان پر پانی پھر گیا تھا۔ میں نے ناشتہ بے دلی سے بنایا۔ وہ نوجوان کچن میں آ گیا، کہنے لگا باجی کوئی کام ہو تو بتا دیجئے۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، وہ ابھی نظریں جھکائے ہوئے بات کر رہا تھا۔ اس کے باجی کہنے پر تو میرے تن بتن میں آگ لگ گئی تھی۔ ٹھیک ہے کہ میں اس سے کچھ سال بڑی تھی، لیکن باجی تو بالکل نہیں کہنے دوں گی۔ میں نے کہا دیکھو عمران، میرا نام صبا ہے، مجھے صبا کہا کرو، میں اتنی بڑی نہیں ہوں کہ تم مجھے باجی بولو۔ میں نے بڑے غصے میں اسے یہ کہا تھا۔ پھر میں نے غصے سے برتن کچن میں رکھے اور اسے کہا کہ برتن دھو کر اور کچن صاف کر کے پھر دکان پر جانا۔ یہ کہہ کر میں باہر آ گئی۔ میرا شوہر تیار ہو رہا تھا۔ تیار ہو کر جب ناشتہ کر کے فارغ ہوا تو وہ نوجوان بھی کچن کی صفائی کر چکا تھا، بازار کا سامان بھی لے آیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں میرا شوہر اسے اپنے ساتھ دکان پر لے گیا۔ نہ جانے کیوں آج کا دن بڑی مشکل سے میں نے کاٹا تھا۔ آج لگ رہا تھا کہ جیسے وقت ٹھہر سا گیا ہو۔ میں بار بار گھڑی کی سوئیاں دیکھتی رہتی۔ حالات اور روزانہ میرا وقت یوں ہی گزرتا تھا، لیکن گھر کے کاموں میں مجھے فرصت نہیں ملتی تھی۔ دن بہت جلدی گزرا ہوا محسوس ہوتا تھا، لیکن آج تو ایسے تھا جیسے وقت گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہو۔ میں اپنی بے چینی سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ بار بار اس نوجوان کا ہی خیال آ رہا تھا۔ جیسے ہی رات کو شوہر کے آنے کا وقت ہوا، میں جلدی سے کمرے میں گئی۔ میں نے ایک اچھا سا لباس پہنا، پھر میک اپ کیا اور اپنے بال بھی کھلے چھوڑ دیے۔ حالات میری شادی کو 9 سال ہو چکے تھے اور میں اپنے شوہر کے لیے کبھی یوں تیار نہیں ہوئی تھی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں ہی 1 مہینے تک میں نے خود کو سنجایا سنوارا تھا، لیکن اس کے بعد میں گھر کے کاموں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں آج میرا دل چاہا کہ میں اپنے آپ کو سجاؤں سنواروں۔ میری گنتی خوبصورت عورتوں میں ہوتی تھی۔ میری عمر 18 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن میں بہت خوبصورت تھی۔ دیکھنے والے مجھے شادیدہ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ جب میں اپنے شوہر کے ساتھ کہیں جاتی تو سب ہی مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھتے تھے، کیونکہ میرا شوہر دیکھنے میں ذرا بھی خوبصورت نہیں تھا۔ دیکھنے میں کالا کلوٹا تھا اور ناک نقش بھی کچھ خاص نہیں تھے، اور میں ایک خوبصورت عورت تھی۔ اس لیے اپنے نوکر کے حسن کو دیکھ کر میری دبی خواہش میرے اندر آگ کی طرح بھڑک اٹھی تھی۔ جیسے ہی رات کو میرا شوہر گھر پر داخل ہوا، مجھے دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا، لیکن میری نظریں تو اس نوجوان پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ پورا دن میں نے نہ جانے کیسے کاٹا تھا، لیکن وہ بڑا عجیب شخص تھا۔ ایک نظر بھر کر بھی اس نے مجھے نہیں دیکھا، اور یہ بات مجھے اندر ہی اور بھی زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ بلکہ میرا شوہر مجھے دیکھ کر بڑا خوش ہوا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد کہنے لگا کہ واہ صبا، آج تمہیں لانگ ڈرائیو پر لے جاتا ہوں، تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ لیکن میں اس کے لیے سجی ہی کب تھی جس کے لیے میں نے یہ سب تیاری کی تھی، اس نے تو ایک آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں چاہتی تھی وہ مجھے دیکھے اور دیکھ کر اپنے ہوش کھو دے، کیونکہ میں بھی اس سے کم نہیں تھی، لیکن وہ تو سیدھا اسٹور روم میں چلا گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرے سر میں درد ہے، مجھے کہیں نہیں جانا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بڑے ہی بے دلی سے میں نے چوڑیاں اتار کر سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیں
اپنی جولری اتاری، بالوں کو جوڑا بنا کر بالوں کو کیچر لگا دیا اور کپڑے بھی بدل لیے۔ غصے میں آ کر میں نے اپنا منہ بھی دھو لیا، سارا میک اپ صاف کیا۔ کس طرح سے اس نوجوان کو اپنی طرف کھینچوں، میرے دماغ میں بس ایک ہی ترکیب آئی تھی۔ اپنے شوہر کے اٹھنے سے پہلے میں چھت پر چلی گئی، دھلے ہوئے کپڑے اتارے اور کپڑے اتارتے ہوئے میں نے جان بوجھ کر اپنا پاؤں موڑ لیا اور میں اپنا توازن نہ بنا سکی اور دھڑام سے سیڑھیوں سے گر گئی۔ میرے پاؤں پر اچھی خاصی موچ آ گئی تھی، گھٹنا بھی سوج گیا تھا۔ میں رونے لگی، چلانے لگی۔ میرا شوہر اور وہ نوجوان لڑکا دونوں ہی اپنے کمروں سے نکل کر باہر آ گئے تھے۔ مجھے میرے شوہر نے جب چھت کی سیڑھیوں کے نیچے دیکھا تو کہنے لگا، کیا ہوا صبا؟ میں نے کہا کہ میرا پاؤں ٹوٹ گیا ہے۔ جب وہ مجھے کھڑا کرنے لگے تو میری چیخیں نکل گئیں۔ میں سچ مچ میں اپنے پاؤں کی ہڈی توڑ چکی تھی۔ میرا شوہر مجھے سہارا دیتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ میرا پلستر باندھ دیا گیا تھا اور میں بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ میرا شوہر بہت پریشان تھا، کہنے لگا کہ اب وہ کام پر کیسے جاؤں؟ ایسا کرتا ہوں کہ اس لڑکے کو بھیج دیتا ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ اسے تو ابھی دکان پر گئے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں، اسے تو دکانداری کا پتہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اپنی دکان پر جاؤ، اس لڑکے کو یہاں چھوڑو، اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں اسے کہہ دوں گا۔ میرا شوہر بھی میری بات مان گیا، وہ کام پر چلا گیا۔ اب میں بہت خوش تھی، حالات میرے پاؤں سے درد کی لہر اٹھ رہی تھی، میرا گھٹنا پورا سوج گیا تھا۔ میں تو ہلنے سے بھی قاصر تھی، لیکن میرا دل بڑا ہی بے فکر تھا۔ شوہر کے جاتے ہی میں اس نوجوان کو پکارنے لگی اور ساتھ ہی اپنا دوپٹہ اتار کر سامنے صوفے پر پھینک دیا۔ جیسے ہی وہ میرے کمرے میں داخل ہوا، نظریں جھکائے کہنے لگا، جی کہیے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے حسن کو دیکھے اور وہ بھی میری طرح میرا عاشق بن جائے۔ میں نے اسے کہا کہ ادھر آؤ، وہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، کیا چاہیے آپ کو؟ ویسے میں نے کھانا بنا دیا ہے۔ وہ کیا ہے نا، مجھے کھانا پکانا آتا ہے اور کچن کے ساتھ ساتھ میں نے گھر کی صفائی بھی کر دی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ادھر بیٹھو۔ یہ سن کر اس کی نظریں مجھ پر پڑی تھی، لیکن اس نے فوراً ہی اپنی نظریں پھیر لیں اور ہچکچاتے قدم سے پیچھے ہٹ گیا۔ کہنے لگا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دیں۔ یہ سن کر مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا کہ میرے پاؤں میں بہت زیادہ درد ہے اور مجھے کمرے میں گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے باہر صحن میں بیٹھنا ہے، مجھے سہارا دے کر باہر بٹھا دو۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے قریب آئے۔ یہ سن کر وہ حیرت کا شکار ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، رات کو صاحب جی آئیں گے تو وہ آپ کو باہر بٹھا دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے اس پر جی بھر کے غصہ آنے لگا تھا۔ وہ سمجھتا کیا تھا خود کو؟ جتنا میں اس کے پاس جانے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، وہ مجھ سے اتنا کتراتا تھا۔ لیکن ایک بار مجھے موقع مل ہی گیا۔ جیسے ہی میرا شوہر کام کے لیے گھر سے باہر نکلا، میں جان بوجھ کر چلانے لگی جیسے کہ میں گر گئی ہوں۔ میں بیڈ کا سہارا لے کر زمین پر بیٹھ گئی، بیساکھی بھی ایک طرف پھینک دی، جیسے لگا ہو کہ میں بیڈ سے نیچے گر گئی ہوں۔ عمران جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، میں چلانے لگی، رونے دھونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ وہ میرے پاس آ گیا، مجبوراً اسے مجھے سہارا دینا پڑا۔ جیسے ہی اس نے میرے بازو اپنے کندھے پر رکھے اور میری کمر پر ہاتھ رکھ کر مجھے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، میں نے فوراً سے اپنا سارا وزن اسی کے اوپر چھوڑ دیا اور ایسے ناٹک کیا جیسے میں گرنے والی ہوں۔ میں نے اسے اچھی طرح سے اپنی باہوں میں جکڑ لیا تھا۔ وہ تھوڑا گھبرا سا گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر میرا دل خوب جلنے لگا، لیکن میں بہت خوش تھی۔ میں تو یہی چاہتی تھی۔ اس نے مجھے بیڈ پر بٹھا دیا، پھر تو میں نے یہ طریقہ پکڑ لیا تھا۔
میں بار بار اسے پکارتی، وہ بیچارہ مجبوراً مجھے سہارا دیتا۔ میں چاہتی تھی کہ میرے قریب آنے سے اسے بے چین کر دے، اور پھر ایک مرد کے قریب عورت اتنی قریب ہو جائے تو کچھ نہ کچھ اس کے بھی دل میں ہلچل شروع ہوگی۔ میرا شوہر میرا خیال رکھنے کے لیے اسے صبح سے شام تک میرے ہی پاس چھوڑ کر جاتا تھا، جو کہ میرے لیے بہت اچھا تھا۔ عمران اپنے کام سے فارغ ہو کر جیسے ہی نہانے کے لیے باتھ روم میں جاتا تو میں اسے چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھی۔ کبھی وہ اپنے روم میں کپڑے بدلتا تو میں آہستہ آہستہ قدموں سے اس کے روم کے باہر کھڑی ہو کر اسے دیکھتی رہتی۔ اسے دیکھ کر میرا دل بے قابو ہونے لگتا تھا، جی چاہتا تھا کہ اسے اپنے سینے سے لگا کر ساری حدیں پار کر دوں۔ اصل میں جب انسان کو جو چیز نہ ملے جس کی اسے خواہش ہوتی ہے تو وہ چیز اسے پریشان کرتی ہے۔ میرا بھی یہی مسئلہ تھا۔ میری شادی کو 5 سال گزر چکے تھے لیکن اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے آج تک مجھے اس بات کا طعنہ نہیں دیا تھا۔ میں ایک خوبصورت لڑکی تھی، اس لیے جب بھی کسی محفل میں جاتی تھی تو نوجوان خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کر میری نظریں انہی کے آس پاس گھومتی رہتی تھیں۔ میں خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کو دیکھ کر مجھے اپنے ساتھ بیٹھا ہوا اپنا شوہر بہت برا لگتا تھا۔ کبھی لگتا کہ میں نے جذبات میں آ کر غلط فیصلہ لیا ہے۔ میں نے صرف پیسہ دیکھا کیونکہ میرے ماں باپ کے گھر میں پیسوں کی بہت کمی تھی۔ اس وقت مجھے لگا کہ جب میرے پاس پیسہ ہوگا تو مجھے زندگی کی تمام سکھ ملیں گے، تو یہ قلت بھی دل سے جاتی رہے گی۔ میرا شوہر خوبصورت نہیں تھا۔ اب انسان کو ہر چیز تو نہیں ملتی۔ مجھے لگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میرے دل کی یہ خواہش ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مجھے کبھی بھی میرا شوہر اچھا نہیں لگا۔ ہاں یہ تھا کہ میں ایک اچھے بڑے گھر میں رہتی تھی۔ میرے کمرے میں اے سی لگا ہوا تھا، کھانے پینے کے لیے ہر چیز تھی۔ پیسہ خرچ کرتے ہوئے مجھے سوچنا نہیں پڑتا تھا، لیکن مجھے اپنے شوہر کی سنگت سے گھبراہٹ ہوتی تھی۔ مجھے وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ جتنا وقت میرا اس کے ساتھ گزرا میں ایک دماغی تکلیف سے گزری تھی۔ اب نہ تو مجھے اس کا گھر اچھا لگتا اور نہ ہی اس کا عیش و آرام۔ کبھی کبھی مجھے یہ لگتا کہ شاید میں نے غلطی کی۔ اگر میرا شوہر میری من پسند کا ہوتا تو شاید میں اس کے ساتھ ایک کمرے میں بھی ہنسی خوشی گزار لیتی، اس کے ساتھ جی بھر کے باتیں کرتی۔ میری خواہش میرے اندر خواہش بن چکی تھی۔ عمران کو دیکھ کر مجھے لگا کہ بس میری تلاش اب ختم ہو گئی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری طرف کھینچا چلا آئے، لیکن وہ تو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا چاہتی تھی۔ تب وہ میرا پاؤں کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا، پلستر بھی اتر چکا تھا، لیکن میں جان بوجھ کر چیخنے لگ جاتی تھی تاکہ وہ مجھے سہارا دے۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک سٹینڈ لا دیتا ہوں، اس کی مدد سے تمہارے لیے چلنا پھرنا آسان ہو جائے گا، اور ڈاکٹر نے تو کہا ہے کہ تم اپنے پاؤں پر وزن رکھ سکتی ہو۔ میں نے غصے سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر کو کیا پتہ ہے کہ مجھے کیا تکلیف ہے، اس کا کیا ہے، وہ تو جو چاہے گا دے گا، لیکن یہ ڈرامہ بھی میں کب تک کر سکتی تھی۔ میں اپنے خاوند سے پیچھا چھڑوانا چاہتی تھی۔ ایک بار جب عمران کسی سے فون پر بات کر رہا تھا تو وہ بات کرنے میں مشغول تھا۔ میرا پاؤں اب چلنے پھرنے کے قابل تھا۔ میں جان بوجھ کر دھیرے دھیرے قدموں سے چلتی ہوئی کچن کے دروازے تک چلی گئی۔ میں اس کی باتوں کو سننے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ کسی سے کہہ رہا تھا کہ میں بہت جلد ماں کو تمہارے گھر بھیج دوں گا، اب تو میری نوکری بھی لگ گئی ہے، تمہارا باپ اب انکار نہیں کر سکتا، میں نے بہت بڑی رقم بھری ہے، میں شادی کر کے تمہیں شہر لے جاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہوش اڑنے لگے۔ میں تو عمران سے بے حد محبت کرنے لگی تھی، اس سے جدا نہیں ہو سکتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرے، لیکن وہ تو شاید کسی اور لڑکی کے چکر میں تھا۔ میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی۔ مجھے اس وقت سب کچھ برا لگ رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ وہ لڑکی میرے سامنے آ جائے تو میں اس کا منہ نوچ لوں۔
اسے جان سے مار ڈالوں۔ عمران میرے علاوہ کیسے کسی لڑکی سے محبت کر سکتا ہے؟ میں نے آئینے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھا، آج بھی میری جوانی برقرار تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں عمران کو اچھی نہ لگوں؟ کیسے میرے علاوہ کسی اور لڑکی کو دیکھ سکتا ہے؟ پھر میرے دماغ میں آنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت ہو، شاید مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ بہرحال جو بھی ہے، میں یہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ غصے سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے عمران کو آواز دی، وہ جلدی سے دوڑتا ہوا میرے کمرے میں آ گیا، لیکن مجھے صحیح سلامت اپنے پاؤں پر کھڑا دیکھ کر وہ کچھ حیران سا ہوا تھا۔ کہنے لگا، مالکن جی کیسے بلایا مجھے؟ میں نے کہا، اندر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تم سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر تو وہ حیران رہ گیا۔ پہلی بار اس نے میری طرف دیکھا تھا، لیکن وہ بھی نفرت سے کہنے لگا، شرم نہیں آتی مجھے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ تم ہو ہی اتنی خوبصورت، اس میں میرا کیا قصور؟ میں نے اپنی الماری سے لا کر اس کو بہت سارے پیسے نکال کر دیے۔ یہ دیکھ کر بھی وہ حیران تھا۔ میں نے کہا، میں تمہیں نوٹوں سے بھر دوں گی اگر تم میری خواہش کو پورا کرو گے۔ تو میری بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ اس نے زوردار تماچا میرے منہ پر مار دیا۔ کہنے لگا، اس سے آگے ایک لفظ مت بولنا، ورنہ میں مالک کو بتا دوں گا کہ آپ کی کتنی گندی سوچ ہے۔ میں تو ہمیشہ آپ کو اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھتا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی میرے بارے میں ایسے سوچتے ہوئے؟ مجھے اس کے تماچے سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنا اس کے بہن کہنے سے ہوئی تھی۔ میں نے کہا، نہیں ہوں میں تمہاری بہن، میں تم سے محبت کرتی ہوں، تمہاری محبت میں دیوانی ہو چکی ہوں۔ مجھے ہر قیمت پر تمہیں پانا ہے، اور جس لڑکی سے تم شادی کی بات کر رہے تھے میں تمہیں وہ بھی نہیں کرنے دوں گی۔ اور اگر تم نے کوشش کی کہ تم میرے شوہر کو میرے بارے میں کچھ بھی بتاؤ تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتی ہوں۔ میں تو جذباتی سی ہو چکی تھی، دیوانوں کی طرح چلا کر اسے کہہ رہی تھی۔ یہ سن کر وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے دن جو کچھ اس نے کہا میں تو ہوش کھو بیٹھی تھی۔ وہ میرے شوہر سے کہنے لگا کہ میں آپ کی نوکری نہیں کر سکتا۔ میرے شوہر نے کہا کہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا تم بھول رہے ہو کہ تم نے میرے ساتھ 1 سال کا کانٹریکٹ کیا ہے؟ میرا شوہر کہنے لگا، اس دن تم رو رہے تھے، ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ مجھے نوکری دے دو، اور ابھی تمہیں نوکری کرتے ہوئے 2 مہینے نہیں گزرے۔ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو وجہ نہیں بتا سکتا۔ میرے شوہر نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، جو پیسے میں نے تمہیں ایڈوانس دیے تھے مجھے وہ واپس کر دو۔ پورے 2 لاکھ کی رقم میں تمہیں یوں ہی نہیں دے سکتا کہ تم 2 مہینے میں خود نوکری چھوڑ کر چلے جاؤ۔ میں نے تمہیں گھر پر اس لیے رکھا تھا کیونکہ تم ایک شریف لڑکے تھے۔ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میری بیوی اکیلی ہے۔ مجھے تم پر بہت بھروسہ ہے، اسی لیے میں نے تمہیں نوکری پر رکھا ہے۔ اور ویسے بھی میں کل شہر سے باہر جا رہا ہوں، 2 دن بعد واپس لوٹوں گا، اس لیے 2 دن تک وہ تمہیں کوئی چھٹی نہیں دے سکتا۔ واپس آ کر تم چلے جانا اور میری رقم مجھے واپس لوٹا دینا۔ میرا شوہر 2 دن کے لیے کہیں جا رہا تھا۔ یہ سن کر تو میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ ان 2 دنوں میں تو عمران سے اپنی ہر خواہش پوری کروا سکتی ہوں۔ عمران یہ سن کر بہت پریشان ہوا تھا۔ اگلے ہی دن میں نے اپنے شوہر کا بیگ تیار کر دیا۔ وہ کہنے لگا، اس کا ذرا خیال رکھنا کہیں بھاگنے کی کوشش نہ کرے، پورے 2 لاکھ ایڈوانس لے چکا ہے، اسے سخت ضرورت تھی۔ اس کا چچا اس کی کزن کی شادی کسی اور سے کروا دیتا، 2 لاکھ دے کر ہی اس نے اپنا رشتہ وہاں پکا کیا ہے۔ مجھے اب سمجھ آ گیا تھا کہ یہاں پر کیوں کام کر رہا تھا۔ عمران بھی دکان پر چلا گیا اور رات کو لوٹا تو اس وقت میں اپنی چھوٹی سی نائٹ پہن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنی نظریں بدل لیں۔ میں خوب تیار ہوئی تھی۔ وہ سیدھا اسٹور روم میں چلا گیا اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر مجھے اس پر بہت غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا، دروازہ کھولو۔ وہ کہنے لگا، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ باہر کھڑی ہو کر کافی دیر تک اس کا دروازہ بجاتی رہی، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔
میں تھک ہار کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ رات کے 3 بجے میرے دماغ میں خیال آیا کہ اسٹور روم کی چابی تو میرے ہی پاس ہے۔ میں نے دروازے سے اسٹور روم کی چابی نکالی اور بہت آہستہ سے اسٹور روم کھولا۔ سامنے چارپائی پر عمران منہ پر چادر لپٹے ہوئے سو رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے اسٹور کا دروازہ بند کر دیا اور اس کی چارپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے گلے لگی، اچانک میرے کانوں سے جو آواز سنی وہ میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ تو میرے شوہر کی آواز تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایک ٹارچ کی لائٹ تھی جو میرے منہ پر پڑی تھی۔ اس کی روشنی سے میں چارپائی پر لیٹے اس شخص کو بھی دیکھ سکتی تھی۔ وہ میرا شوہر ہی تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگا، تمہاری ہر بات مجھے عمران بتا چکا ہے اور میں نے جھوٹ بولا تھا کہ میں دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ میں تمہاری اصلیت دیکھنا چاہتا تھا۔ میں فوراً سے رونے لگی۔ میری سچائی میرے شوہر کے سامنے آ چکی تھی۔ اس نے مجھے اسی وقت طلاق دے دی اور کہنے لگا کہ صبح اپنے گھر واپس چلی جانا، کیونکہ میں ایک بدصورت عورت کے ساتھ زندگی تو گزار سکتا ہوں لیکن بے وفا عورت کے ساتھ نہیں۔ ایک مرد پورا دن محنت کر کے بیوی کی تمام خواہشیں پوری کرتا ہے کہ اسے اپنی بیوی سے پیار ملے، وفاداری ملے، ورنہ پیسے دے کر تو کوئی بھی غلط عورت بستر پر لیٹنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ پل بھر میں اپنا سب کچھ کھو چکی تھی۔ کاش کہ میں نے اپنی نظروں کی حفاظت کی ہوتی، جیسے کہ ایک مرد ہوتے ہوئے بھی میرے نوکر نے کی تھی۔ نہ محبت ملی، نہ پیار ملا، نہ یہاں کی رہی نہ وہاں کی۔ دوستو، جو لوگ 2 کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں ان کے لیے ڈوبنا بھی طے ہوتا ہے، وہ کنارے تک کبھی نہیں پہنچتے۔ آپ سب سے گزارش ہے ہمیشہ اپنی زندگی ساتھی کے ساتھ وفادار رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی محبتوں کو سلامت رکھے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔